بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہم پیارے دو میں خواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ خواب آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت کی ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں یعنی کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، وہ صحابی رسول ہے جس نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور فوت ہو گئے ایمان کی حالت میں، وہ صحابی رسول ہے۔ یقیناً ان پر جنت واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، 3 دفعہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اعلان کیا ہے۔ اتنی عظمت والی وہ جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کو اپنی جماعت کہا ہے، یعنی صحابہ کی جماعت کو اپنی جماعت کہا ہے، اور ان کے بارے میں مفلحون، متقون، صادقون، اور یہ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، یہ سارے کے سارے سچے لوگ ہیں، میں ان پہ راضی ہوں، یہ مجھ پہ راضی ہیں، ان کو کہتے ہیں صحابہ کرام۔ میں نے جو آپ کے سامنے 2 خواب رکھنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر کسی صحابی کی زیارت کرے بندہ تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ اگر صحابی کا نام اس کو یاد ہو، پتہ ہو کہ یہ سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، یا اللہ کے دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے کسی کو وہ جانتا ہو اور پہچانتا ہو، پتہ چلے بھی یہ صحابی رسول ہیں، کسی نے بتایا ہے یا وہ خود بتا دیں، خواب کے اندر بندہ یہ دیکھتا ہے، اس کی تعبیر تو نام لینے پر ہی ہو سکتی ہے، بھی میں نے فلاں صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی مطلق طور پر کسی صحابی کی زیارت کرتا ہے نا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے کو اچھے دوست، مخلص دوست اور نیک اس کے دوست ہوں گے اور وفادار ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت اس کی معاونت ایسے کروائیں گے، اس کو وفادار دوست دے کر، اچھے دوست دے کر، اور اس کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا وہ نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ یہ بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کرنا، یہ دیانتداری کی بھی علامت ہے، یہ سچا ہونے کی بھی علامت ہے، دین پہ ثابت قدمی کی بھی علامت ہے، اور سچے مخلص ساتھی ملنے کی طرف یہ اشارہ ہے، یعنی دنیا کے اندر وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کے معاونین جتنے ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، قول کے فعل کے وہ سچے ہوں گے، وعدے کی پاسداری کرنے والے ہوں گے۔ بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ دوسرا خواب بھی اسی سے ملتا ہے کہ اگر خواب کے اندر بندہ کسی عالم دین کی زیارت کرتا ہے، عالم حق جو علماء حق ہیں ان میں سے کسی عالم دین کی زیارت کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور خواب میں اس کو ملتا ہے، سلام کرتا ہے، اس سے کچھ پوچھتا ہے یا وہ خود بیان کرتے ہیں کچھ، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ علم حاصل کرے گا، اس کے دل کے اندر تڑپ ہے، نیکی کا شوق ہے، جذبہ ہے، نیک کاموں کی وہ تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر وہ کچھ کام کرے گا، کام ایسے ہوں گے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء بھی، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، مطلب یہ لوگ جو ہیں انبیاء جو تھے ان کے دین کو آگے پہنچانے والے ہیں، اور جو ان کی زیارت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ملنے والا ہے، یعنی ایسے کام کرے گا، وہ دین سیکھے گا، وہ جو اس کے پاس ہوگا وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے گا۔ بڑا ہی اچھا اور پیارا یہ بھی خواب ہے۔ 2 یہ خواب تھے، تو میں نے چاہا کیوں نہ ہو کہ ایسے خواب اگر آئیں کسی کو تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، مقام بھی ہے، عزت بھی ہے، شان بھی ہے۔ دنیا داری کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا کسی مشہور بندے سے تعلق ہو جائے جو دنیا کے اندر فیمس ہو، میرا بھی ایک نام ہو۔ یہ بندے کی ایک فطرتی عادت سی ہے کہ وہ بندہ یہ چاہتا ہے، تو اگر وہ بندہ دل میں خواہش تمنا رکھتا ہے، نیک ارادہ رکھتا ہے، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے میں کسی نیک بندے سے ملوں، عالم دین سے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ دلیل موجود ہے، ان العزت للہ جمیعا، کہ بے شک
عزت جو ہے نا وہ تو اللہ رب العزت کے لیے، مطلب کہ جس کو چاہیں اللہ عزت عطا کر دیں۔ عزت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہیں اس کو عزت عطا کر دیں۔ اور قرآن پاک کے اندر یہ بات بھی واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا عزت میرے لیے اور میرے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، ولیکن المنافقین، لیکن منافق لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت ہی جس کو چاہیں، اللہ رب العالمین ہی جس کو چاہیں، وہ خالق و مالک جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ دین والا ہے، دین والوں سے ملتا ہے، کسی عالم دین سے ملتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا مقام شان زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دنیا داری کے لحاظ سے دنیا دار اپنے فیمس کے لیے کام کرتے ہیں، اور دین والوں کی چاہ یہ ہوتی ہے ہم کسی نیک بندے سے ملیں۔ سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے یہ اچھے خواب ہیں۔ اور نیک لوگوں سے ملنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس محفل کے اندر جس میں اللہ رسول کا ذکر ہو، جو بندہ بیٹھ جاتا ہے، آیا ارادے کے ساتھ نہیں تھا لیکن ویسے ہی آ گیا تھا، تو دین والوں کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بھی داخلہ قبول کر لیتے ہیں، اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مجلس دین والوں کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرب قیامت جو ہے قرآن اور حدیث اٹھا لیا جائے گا، یعنی قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، کلوز کر دیا جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کس طرح اٹھایا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دین جو ہیں وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، اور قرآن اور حدیث عالم دین کو کہا گیا، اور عالم دین ہی ایسے لوگ ہیں، نیک لوگ ہی ایسے ہیں دنیا جہان کے اندر، جتنا مرضی کو مشہور ہو، جو بھی کسی کا نام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ فرمان نہیں ہے۔ ایک عالم دین، ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، نماز پڑھانے والا ہو، عالم دین ہو، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہو، مچھلی پانی کے اندر اور چیونٹی اپنی بل میں دعا کرتی ہے تو ایک عالم دین کے لیے کرتی ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جانا سعادت کی بات ہے۔ یہ بڑے ہی پیارے اور اچھے دو خواب سے، تو اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کا اللہ ساتھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔